الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث حراث على مقدمته رجل يقال له منصور يوطن أو قال يمكن لآل محمد كما مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجب على كل مؤمن نصره أو قال إجابته. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماوراء النہر کے علاقوں میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا جس کو حارث اور حراس کہا جائے گا. ماوراء النہر یہ بخارا اور سمرقند وغیرہ کے علاقے ہیں. حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا جب ظہور ہوگا تو ماوراء النہر کے علاقے سے ایک لشکر ان کی معاونت اور ان کی مدد کے لیے نکلے گا. یہ اسی کا تذکرہ ہے اس حدیث کے اندر. فرماتے ہیں کہ ماوراء النہر کے علاقے سے ایک شخص ظاہر ہوگا جس کو حارث اور حراس کہا جائے گا، یعنی لقب اس کا حارث ہوگا اور نام اس کا حراس ہوگا. وہ علی مقدمتہ رجل یقال له منصور، اور اس حارث نامی آدمی کے لشکر کے اگلے حصے میں یعنی مقدمۃ الجیش میں ایک شخص متعین ہوگا جس کا نام منصور ہوگا. ایسی صاف صاف نام بنام وضاحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی اور ان کے معاون لشکر کی تعیین فرما دی ہے. حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا مکہ مکرمہ کے اندر، اور پھر کچھ مراحل کے بعد جو ان کا قدم اور قافلہ رواں دواں ہوگا ملک شام کی طرف. لیکن انہی میں سے ایک یہ بھی ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کے اندر جس کا بیان ہے کہ بخارا اور سمرقند ماوراء النہر کے علاقے میں بھی ایک شخص حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی حمایت کے لیے ظاہر ہوگا، جس کے ساتھ پورا ایک لشکر ہوگا اور پھر وہ ان کی حمایت کی طرف آگے بڑھے گا. تو وہ اس لشکر کا جو اصل ذمہ دار ہوگا ان کا نام بتلایا کہ حارث ان کی صفت ہوگی، لقب ہوگا، اور حراس ان کا نام ہوگا. اور اس آدمی کے لشکر کا جو مقدمۃ الجیش، اسی لشکر کا جو اگلا حصہ پہل تمام لشکر سے آگے بھیجا جاتا ہے، اس کا جو کمانڈر ہوگا اس کا نام منصور ہوگا. یوطن او یمکن لآل محمد، فرما رہے کہ یہ شخص طاقت پہنچائے گا آل محمد کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو یعنی سادات کو، اور جن کے سر فہرست اور سردار قسم کے فرد ہوں گے اس وقت امام مہدی. تو یہ حارث کے انڈر میں جو لشکر ہوگا جس کا کمانڈر منصور ہوگا، ان کا کام یہ ہوگا کہ یہ امام مہدی اور دیگر سادات کو، اہل بیت رسول کو یہ طاقت پہنچائیں گے. کما مکنت قریش لرسول اللہ، جیسا کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت پہنچائی تھی. جس وقت آپ دعوت نبوت اور ایمان لے کر کھڑے ہوئے تھے تو قریش کے افراد میں سے ابو بکر نے، حضرت علی نے، حضرت خدیجہ نے، اور اسی طرح ایمان نہ لانے والے آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو تقویت پہنچائی تھی. ہر طرح سے آپ کی حمایت ان حضرات نے کی تھی. ایسے ہی
اخیر زمانے میں جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو ان کو اور ان کے ماننے والے اور دیگر سادات کو طاقت پہنچائے گا یہ حارث اور منصور کا لشکر۔ بعض محدثین نے کہا ہے کہ یہاں آل محمد میں محمد سے مراد خود محمد ابن عبداللہ امام مہدی ہیں، اور آل محمد کا مطلب یہ ہے کہ امام مہدی کے ساتھ رہنے والے، ان کا ساتھ دینے والے، ان کے اوپر یعنی ان کو اپنا قائد تسلیم کرنے والے جو اس وقت ان کے ساتھ لوگ ہوں گے، تو ایسے امام مہدی اور ان کے تمام متبعین کی تقویت پہنچانے کے لیے ماوراء النہر سے یہ لشکر اٹھے گا، جس کا اصل ذمہ دار حارث ہوں گے اور اس کے مقدمۃ الجیش کے کمانڈر ہوں گے منصور۔ وجب علی کل مؤمن نصرہ، ہر مسلمان پر جس کے بس میں ہو اور جس تک اس کی اطلاع پہنچے حارث اور منصور کے لشکر کے نکلنے کی، ہر ایسے ایمان والے پر ضروری ہوگا اس کی حمایت کرنا۔ حارث کی مدد کرنا بھی ایمان والوں کے لیے ضروری ہوگا، اس لیے کہ وہ حارث در حقیقت امام مہدی کے معاون اور اس کے مددگار ہوں گے۔ او قال اجابتہ، یا آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر واجب ہوگا حارث کی بھئی بات ماننا، ان کی دعوت کو، ان کی بات کو قبول کرنا۔ یہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ظہور کے تعلق اور اس کے حصے کی ایک چیز تھی کہ ان کی حمایت کے لیے، ان کی تائید کے لیے حارث نامی شخص کی نگرانی میں ایک بڑا لشکر نکلے گا جس کا مقدمۃ الجیش اور اس کا سربراہ منصور نامی شخص ہوگا، اور ان کا کام یہ ہوگا کہ یہ امام مہدی اور ان کے ماننے والوں کو طاقت پہنچائیں، ان کی تائید کریں، یہ ان کا کام ہوگا۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الانس وحتى تكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبره فخذه بما احدث اهله بعده، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ درندے انسانوں سے بات نہ کرنے لگے۔ شیر، چیتا وغیرہ، بھیڑیا وغیرہ جو درندے کہلاتے ہیں، جو چیرتے پھاڑتے ہیں، تو درندے جب تک انسانوں سے بات نہ کرنے لگے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، یعنی قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اس امت پر یہ حال ظاہر ہوگا کہ درندے انسانوں سے بات کرنے لگیں گے۔ وَحَتَّى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَغَبَةُ صَوْتِهِ، اور جب تک کہ آدمی سے اس کے کوڑے کے کنارے بات نہ کرنے لگے، اس کا چابک، اس کا کوڑا، اس کا عصا، انسان جو اپنے کام کے لیے جہاد میں ہو یا دیگر ضروریات میں استعمال کرتا ہے، تو چابک کا کنارہ جو اس کے ہاتھ میں ہے، جو اس کو ہم لوگ اپنی زبان میں مٹھیا کہہ رہے ہیں، جب تک آدمی سے بات نہ کرنے لگے اور آدمی کے جوتے کے تسمے اس سے بات نہ کرنے لگے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ وَيُخْبِرُهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدُ، اور آدمی کو اس کی ران خبر دے گی کہ اس کے پیچھے اس کے اہل و عیال نے کیا کیا ہے۔ گھر سے آپ کے نکلنے کے بعد آپ کے اہل و عیال نے آپ سے چھپا کر گھر میں کیا کیا ہے، کیا کہا ہے، آپ گھر کے اندر آئیں گے، آپ کی ایران بتلائے گی کہ آپ کے گھر سے جانے کے بعد آپ کی بیوی نے یہ کیا ہے، آپ کے بیٹے نے یہ کیا ہے۔ تو اپنے آپ کے اہل و عیال کے جو آپ کے پیٹ پیچھے کام ہوں گے آپ کے ران بتلائے گی۔ تو فرما رہے ہیں کہ جب تک یہ نہ ہو جائے گا کہ انسان کے اہل و عیال کے پیچھے، انسان کے پیچھے اس کے اہل و عیال نے گھر کے اندر کیا کیا ہے، ان کے کرتوت کی آدمی کو خبر اس کی یہ ران نہ دینے لگے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ تمام چیزیں اپنے ظاہر پر معمول ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ سب کچھ ناممکن اور محال نہیں ہے۔ جو اللہ اس انسانی بدن کے اندر دو ہونٹ کے درمیان
چھوٹے سے منہ سے بڑی بڑی باتیں بلوانے پر اور گویائی پر قادر ہے، وہی اللہ دیگر اعضاء اور دیگر چیزوں کو بھی انسانی بول کے بولنے کی طاقت اور قوت دے سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے خود سورہ یاسین کے اندر میدان محشر کا منظر بیان فرمایا ہے کہ جب لوگوں کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا اور گواہی وغیرہ کا معاملہ ہوگا تو بعض لوگوں کی زبانیں اپنے عمل کے خلاف جھوٹ بولنا چاہیں گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الیوم نختم علی افواہہم، اس دن ہم لوگوں کے منہ کو سیل کر دیں گے، ان کے اندر بولنے کی اب طاقت نہیں ہوگی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، پاؤں اور ہاتھ بولیں گے میدان میں۔ تو یہ اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے، یہ اس کی شان ہے، اس کی مصلحت کا ایک حصہ ہے کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک حال بھی دکھلائے گا کہ ہم اور آپ دو انسان آپس میں جس طرح بات کرتے ہیں ویسے شیر چیتا درندے ہم سے انسانوں سے بات کریں گے۔ انسان ہاتھ میں جو چابک اور ڈنڈا وغیرہ لیا ہوگا وہ اس سے بات کرنے لگے گا، اور اس کے پیر کا تسمہ، جو پیر کے جوتے کا جو تسمہ ہوتا ہے، جو فیتا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، وہ انسان سے بات کرے گا۔ تو یہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ہونا ہے، اور اس سے پہلے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قسم کھا کر فرما رہے کہ قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ اور ایسے ہی ایک چیز بیان فرمائی کہ انسان کے اہل و عیال کے پیچھے گھر میں، اس کے پیچھے گھر میں اہل و عیال نے کیا کچھ کیا ہے، گھر میں جب وہ آئے گا تو اس کی ران اس کو بتلائے گی۔ یہی ران جو جس کو آج ہم آپ ران کہہ رہے ہیں، جس پر ہمارا پورا جسم کھڑا ہوا ہے۔ تو محدثین نے بالکل صاف لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یہ سب کچھ بعید نہیں ہے، اور ان سب میں کوئی تعویل کی ضرورت نہیں ہے، سب اپنے ظاہری معنی پر ہے، کسی طرح کی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الآیات بعد المئتین رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی بڑی نشانیوں کا ظہور 200 سال کے بعد ہوگا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہاں مراد ہے کہ 1000 کے بعد 200 سال، یعنی حاصل یہ کہ 1200 سال، یعنی نبوت کے 1200 سال کے بعد قیامت کی پھر بڑی بڑی نشانیوں کا ظہور شروع ہوگا۔ چنانچہ واقعہ بھی یہی ہے کہ 1200 سال اور 1300 سال گزرنے کے بعد ہی بہت سے دنیا کے اندر عجیب و غریب قسم کے حالات رونما ہونا شروع ہوئے ہیں۔ تو اس میں بڑی نشانیوں کا تذکرہ ہے، ورنہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں تو بہت پہلے سے ظاہر ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کو قیامت کی نشانی بتلایا ہے، بعثت انا والساعة كهاتین۔ تو یہاں بڑی بڑی نشانیوں کا ظہور مراد ہے۔ وعن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الرايات السوداء قد جاءت من قبل خراسان فأتوها فإن فيها خليفة الله المهدي رواه أحمد والبيهقي في دلائل النبوة۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ کالی کالی نشانیاں دیکھو جو خراسان کی طرف سے آئیں، کالی نشانیاں، کالے جھنڈے وغیرہ جب خراسان کی طرف سے آتا ہوا دیکھو فاتوها، تو ان کالی نشانیوں والوں لوگوں کے اندر تم شامل ہو جاؤ۔ فإن فيها خلیفۃ اللہ المہدی، کیونکہ ان کے اندر، ان کالی نشانی والوں میں، اس لشکر میں اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ یہاں محدثین فرماتے ہیں کہ مہدی سے مراد کوئی خاص شخصیت نہیں ہے، مہدی کا لغوی معنی مراد ہے،
کیونکہ یہ جو ظہور ہوگا خراسان کی طرف سے ایک کالے نشانی والے کالے جھنڈے والے لشکر کا، یہ مکہ مکرمہ میں امام مہدی کے ظہور کے بعد ہوگا۔ تو جو ایک متعین شخصیت ہے امام مہدی، جن کا لقب ہے محمد ابن عبداللہ، جن کا نام ہے، جو آخر زمانے میں اس امت کے آخری رہبر ہیں، وہ تو ان کا لقب ہے مہدی۔ حرمین شریفین اور مکہ مکرمہ کے اندر ان کا ظہور ہوگا، لیکن انہی کی حمایت کے لیے خراسان سے بھی ایک لشکر بڑھے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب تم اس لشکر کو بھی دیکھ لو تو اس میں شامل ہو جانا، کہ اس لشکر کی بھی جو قیادت ہوگی، اس لشکر کا بھی جو کمانڈر ہوگا، وہ اللہ کا ہدایت یافتہ کوئی خلیفہ اور جانشین ہوگا، جو امام مہدی کا ماتحت ہوگا۔ تو یہاں مہدی کا معنی ہدایت یافتہ۔ تو یہ بھی اس حال کا بھی ظہور امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ظہور کے بعد ہوگا۔ وعن ابی اسحاق رحمہ اللہ قال قال علی ونظر لابنه الحسن قال ان ابني هذا سید كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق ثم ذكر قصة يملأ الأرض عدلا إلى آخره رواه ابو داود۔ حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ ان ابن ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، ولا اللہ یصلح به بین الفرقتین بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور عنقریب اللہ ان کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعت میں صلح کرائیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت حسن کو دیکھ کر وہی جملہ بیان کیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَسَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ يُسَمَّى بِاسْمِ نَبِيِّكُمْ، اور عنقریب ان کی نسل سے ایک شخص ظاہر ہوگا جن کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا، یعنی حضرت حسن کی اولاد میں سے ایک شخص ظاہر ہوں گے جن کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا، یعنی محمد ہوگا، اور وہ شخص ہوں گے امام مہدی۔ اس سے پہلے حدیث آئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، یعنی ان کے باپ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے اور ان کی ماں حضرت حسین کی اولاد میں سے ہوں گی۔ اب یہاں شیعوں کے عقیدے کی بھی تردید ہو جاتی ہے۔ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت میں سے امام محمد ابن حسن عسکری جو دنیا کے اندر پیدا ہو چکے ہیں اور روپوش ہیں اور عنقریب ظاہر ہوں گے، شیعہ اپنے اسی امام مہدی کا انتظار ہے، وہ اسی کو امام مہدی مان رہے ہیں، تو شیعوں کے عقیدے کی تردید ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے امام محمد ابن حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ جو اہل بیت میں سے ایک فرد گزرے ہیں، وہ حسینی تھے، ان کے باپ کا تعلق حضرت حسین سے تھا، وہ حضرت حسن کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ اور جو اخیر زمانے کے رہبر امام مہدی ہیں، ان کا تعلق حضرت حسن کی اولاد سے ہے، جیسا کہ حضرت علی یہاں صاف فرما رہے ہیں کہ حسن کی اولاد میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا۔ یشبہہ فی الخلق، جو اخلاق و کردار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے، یعنی اخلاق نبوت کے حامل ہوں گے۔ ولا یشبہہ فی الخلق، اور جسم و جثے میں حلیے کے اندر آپ سے مشابہت نہیں ہوگی۔ امام مہدی کی مشابہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صورت کے اندر ہر اعتبار سے نہیں ہوگی، لیکن ان کا اخلاق اور کردار مکمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے کی وہ بات ذکر کی جو پچھلی روایت میں گزر چکی، کہ جب وہ شخص ظاہر ہوگا تو روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، جس طرح کہ ان کے ظہور سے پہلے دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال
فقد الجراد في سنة من سن عمر الذي توفي فيها فاهتم بذلك هما شديدا فبعث إلى اليمن راكبا وراكبا إلى العراق وراكبا إلى الشام يسأل عن الجراد هل أري منها شيئا فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة فنفرها بين يديه فلما رآها عمر كبر. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی انہی سالوں میں سے کسی سال میں ٹڈی کھو گئی. ٹڈی جو ایک جانور ہے جو کھیتیوں وغیرہ پر آ پڑتی ہے تو پوری کھیتی کو تباہ کر دیتی ہے، اور پھر اس کے بہت سے اس ٹڈی کے چھوٹا سا جو جانور ہوتا ہے اس کے کھانے کے بہت سے طبی فوائد بھی ہیں. تو ٹڈی کا ہلاک ہو جانا اور وہ زمین سے ختم ہو جانا یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ہے، بڑی نشانیوں میں سے. تو حضرت عمر کی وفات کے سال میں اچانک ٹڈی بالکل غائب ہو گئی، ختم ہو گئی، نظر ہی نہیں آ رہی. تو آپ حضرت عمر کو بڑا فکر لاحق ہوا، بہت رنج ہوا اور ایک خطرہ پیدا ہو گیا کہ اب لگ رہا ہے کہ معاملہ بالکل قریب ہے. تو آپ نے یمن کی طرف ایک لشکر بھیجا، عراق ایک لشکر بھیجا اور شام ایک لشکر بھیجا. یہ 3 علاقوں میں 3 قافلہ بنا کر بھیجا تلاش کرنے کے لیے. یسأل عن الجراد کہ ٹڈی کو پھیل کر گھوم کر دیکھو کہ کیا صرف یہیں سے مکہ اور مدینہ سے ختم ہوگی یا اور جگہوں سے بھی ختم ہوگی یا ہے. تو هل أري منها شيئا، یہ لشکر بھیجا دیکھنے کے لیے کہ کوئی ٹڈی نظر آ رہی یا نہیں. فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة، چنانچہ وہ قافلہ جو یمن کی طرف گیا تھا وہ مٹھی بھر ٹڈی لے کر آیا. فنصرها بين يديه، اور ان ٹڈیوں کو حضرت عمر کے سامنے بکھیر دیا، پھیلا دیا. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ٹڈیوں کو دیکھا کبرا تو اللہ اکبر کہا. ایک اطمینان کی سانس ہوئی کہ ابھی بالکل قیامت کے قریب کا معاملہ نہیں ہے. وقال، اور فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عز وجل خلق 1000 امة 600 منها في البحر و400 في البر. فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے 1000 مخلوق کو پیدا کیا ہے. 600 منها في البحر، 600 سمندر کے اندر اور 400 خشکی کے اوپر. مخلوق یہاں 1000 مخلوق سے مراد جانوروں کی مخلوق، جانور اور چوپائے میں سے جو زمین پر رینگ کر چلتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایسے 1000 قسم کے جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا ہے. 600 ان میں سے سمندری ہیں اور 400 خشکی ہیں، خشکی میں رہنے والے. فإن أول هلاك هذه الأمة الجراد، اس امت یعنی جانور، امت سے مراد امت محمد نہیں، یہ جانور جو 1000 قسم کے پیدا کیے ہیں ان میں سے سب سے پہلے ٹڈی ہلاک ہوگی. قیامت سے پہلے ٹڈی کا سب سے پہلے دنیا سے خاتمہ ہوگا. فإذا هلكت الجراد، جب ٹڈی ختم ہو جائے گی تتابعت الامم، تو دوسرے جانور بھی ہلاکت میں اسی کے پیچھے چل پڑیں گے. نظام السلکی، دھاگے کے نظام کی طرح. جیسے موتی اور مالا دھاگے میں پھرا ہوا اور دھاگا ٹوٹ جائے تو پے در پہ ایک دھاگا ہر دانہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی 1000 قسم کے مخلوق جو جانور ہیں ان میں جب ٹڈی ہلاک ہو جائے گی تو ایسے ہی پتہ پے در پہ ایک جانور دھیرے دھیرے ہلاک ہوتے چلے جائیں گے، دنیا سے ختم ہوتے چلے جائیں گے. باب العلامات بین یدی الساعۃ و ذکر الدجال، ان حدیثوں کا بیان جن کے اندر قیامت سے پہلے پیش آنے والی علامات کا بیان ہے اور خاص طور سے دجال کے تذکرہ جن کے اندر ہے. عن حذیفہ بن اسید الغفاری قال اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا ونحن نتذاکر فقال ما تذکرون قالوا نذکر الساعة. حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ ہم لوگ آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے. آپ نے پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کا مذاکرہ کر رہے ہو؟
تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ قیامت کا مذاکرہ کر رہے ہیں۔ قال انہا لن تقوم حتی تروا قبلها 10 آیات، آپ نے فرمایا کہ قیامت ہرگز قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم قیامت سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ یہ 10 بڑی بڑی قیامت سے بالکل قریب والی نشانیوں کا اس میں آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ قیامت سے پہلے جب تک ان 10 بڑی نشانیوں کو آپ نہیں دیکھ لو گے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، وفي رواية نار تخرج من قار عدن تسوق الناس إلى المحشر، وفي رواية في العاشرة وريح تلقي الناس في البحر، رواه مسلم۔ ان 10 نشانیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا دخان کا، دھوئیں کا۔ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے پہلے دنیا میں ایک زبردست دھواں ظاہر ہوگا، بہت ہی بھیانک قسم کا، اور ایسا اس کا اثر ہوگا کہ جتنے کفار و فساق ہوں گے اس دھوئیں کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں گے، اور جو ایمان والے ہوں گے ان کے اوپر اس دھوئیں کا اثر صرف اتنا ہوگا کہ ان کو نزلہ و زکام ہو جائے گا۔ ایسا خطرناک قسم کا وہ دھواں پوری دنیا کو اپنے سائے کے اندر لے لے گا۔ تو قیامت کے قائم ہونے سے پہلے پہلے ایسی ایک حالت کا ظہور ہوگا، اور صحیح اور جمہور محدثین کا یہی قول ہے کہ یہ حالت دنیا میں ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ تو ایک دھواں ظاہر ہوگا جو قیامت سے پہلے پہلے، جس کی شان یہ ہوگی کہ اس دھوئیں کے اثر سے کافر اور مشرک بے ہوش ہو جائیں گے، اور ایمان والوں پر صرف اتنا اثر ہوگا کہ ان کو نزلہ اور زکام ہو جائے گا۔ والدجال، اور دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال کے بارے میں اور تفصیلات آگے روایت کے اندر آئیں گی۔ والدابۃ، اور دابۃ الارض، ایک چوپایا ایک جانور ظاہر ہوگا۔ اس جانور کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ صفا اور مروہ کی پہاڑی کے بیچ میں اچانک ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے اندر زلزلہ آئے گا، اور وہ پہاڑی کے بیچ کا حصہ پھٹ جائے گا، اور اسی زمین سے جو پھٹے گی اس وقت ایک جانور ظاہر ہوگا جو انسانوں سے بات بھی کرے گا۔ اس کے ایک ہاتھ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، اور دوسرے ہاتھ کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ اس جانور کا چہرہ انسانی شکل کا ہوگا، اس کا پیچھے کی جو دھڑ ہوگی وہ ہرن جیسی ہوگی، اور اس کا جو پیٹ کا اور پیٹ کا جو بیچ کا حصہ ہوگا وہ اونٹ جیسا ہوگا، گردن گھوڑے کی جیسی ہوگی، اور اس کے ہاتھ پاؤں بندر کے جیسے ہوں گے۔ یہ مختلف جانوروں اور انسانوں کی شکل لیے ہوئے ایک جانور ظاہر ہوگا جس کو دابۃ الارض کہا گیا ہے، اور قرآن میں بھی اس دابۃ الارض کا تذکرہ ہے۔ تو وہ کوہ صفا اور مروہ جو مکہ مکرمہ کے اندر 2 پہاڑی ہے جہاں حج کے موقع پر سعی کی جاتی ہے صفا مروہ کی، تو ان دونوں پہاڑی کے بیچ میں زلزلہ آنے پر زمین پھٹے گی، وہیں سے نکلے گا۔ ایسا عجیب و غریب قسم کا ایک جانور وہ زمین میں چلے گا اور پھرے گا۔ ایمان والوں کو موسیٰ علیہ السلام کا جو اس کے ہاتھ میں عصا ہوگا اس سے چھوئے گا۔ یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ ان اللہ وہ بندہ معتبر مومن ہے، اور جو غیر مومن ہوں گے ان کے اوپر سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے کفر کی مہر لگائے گا، نشانی لگائے گا کہ یہ کافر ہے۔ تو یہ دابۃ الارض قیامت سے پہلے پہلے ایک ایسے عجیب و غریب جانور کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے تاکید سے فرمایا کہ اس سے پہلے قیامت آ نہیں سکتی۔ وطلوع الشمس من مغربها، اور پھر آپ نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا تذکرہ کیا۔ روزانہ سورج مشرق سے نکل رہا ہے، اچانک ایک وقت آئے گا کہ وہ ڈوبنے کی جگہ سے پھر نکل جائے گا، وہ بالکل آخری نشانی ہوگی، اور پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جو جس حال میں ہے وہی رہے گا، اور اسی حال کے ساتھ محشر میں اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔
کوئی توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کوئی ایمان لائے گا اس کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا۔ یہ توبہ کا دروازہ اور ایمان لانے کا دروازہ سورج کے مشرق سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے تک ہے۔ اور اسی طرح عیسیٰ ابن مریم کے آسمان سے اترنے کا تذکرہ کیا کہ قیامت سے پہلے پہلے آپ اتارے جائیں گے، اور یاجوج ماجوج کا تذکرہ کیا، یہ قوم ہے، ایک مخلوق ہے جو ظاہر ہوگی اور دنیا میں خوب آتنک اور فساد مچائے گی، یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس کا ظہور ہوگا۔ اور 3 خسف کا تذکرہ کیا، دنیا میں 3 جگہ پر خسف ہوگا، یعنی لوگ دھسائے جائیں گے، ایک مشرق کے اندر، ایک مغرب کے اندر، اور ایک جزیرۃ العرب کے اندر۔ اور آخر میں فرمایا کہ ایک ایسی آگ ظاہر ہوگی یمن سے جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانکے گی، یعنی وہ سرزمین فلسطین اور ملک شام کے جہاں میدان محشر قائم ہونی ہے، وہ آگ لوگوں کو اسی سرزمین کی طرف کھینچ کر لے کر جائے گی۔ اور بعض روایتوں میں 10ویں جو چیز ہے فرماتے ہیں کہ ایک ہوا چلے گی جو لوگوں کو سمندر میں ڈال دے گی، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ تو یہ 10 نشانیاں ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ ان کے دیکھے جانے سے پہلے پہلے قیامت قائم نہیں ہو سکتی، قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے ان نشانیوں کا ظہور ہوگا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال 6، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزوں اور 6 حالت کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ جب وہ حالت ظاہر ہو جائے گی تو پھر تم چاہ کر کے نہیں کر پاؤ گے، تو ان 6 حالات سے پہلے پہلے اعمال صالحہ میں جتنا جلدی کر سکتے ہو کر لو۔ الدخان، دھوئیں کے ظاہر ہونے سے پہلے، اس لیے کہ یہ سب نشانیاں بہت قیامت کے قریب کی ہیں، اور اس کے بعد آزمائش سخت سے سخت ہوتی چلی جائے گی، اور اس سے پہلے پہلے جس نے اپنے آپ کو نیک اعمال کا عادی نہیں بنایا ہے، ان نشانیوں کے ظہور کے بعد بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ان سے پہلے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو۔ 6 چیز کیا ہے؟ نمبر 1 دھواں، جس کا بھی اوپر ذکر آیا، وہ دجال اور دابۃ الارض، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور عمومی فتنہ، ایسا عمومی فتنہ کہ جو ہر انسان کو خود اپنے میں ہی پریشان کر دے، اور کسی کو دین کی پڑے ہی نہ ہو، یعنی دین بیزاری بالکل عام ہو جائے۔ وَخُوَيْصَةَ أَحَدِكُمْ، اور ایسا حال اور ایسی آزمائش کا حال جو تم میں سے کسی ایک کے ساتھ خاص ہو، یعنی عمومی دین بیزاری کا حال ہو چاہے خصوصی دین بیزاری کا حال، ان سے پہلے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو۔ آج ہمارے یہاں علاقے کی نوعیت کے اعتبار سے کسی علاقے کے اندر خصوصی دین بیزاری ہے، چند مخصوص لوگ دین بیزار ہیں، اور کہیں کہیں تو واقعی عمومی دین بیزاری ہے، اور عمومی دین بیزاری جب پھیل جاتی ہے تو پھر چند ایک کسی فکر رکھنے والے کے لیے بھی دین پر چلنا اور جمنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ جب پورے فضا کے اندر پورے علاقے اور محلے میں دین بیزاری عام ہو جائے تو فرما رہے کہ اس سے پہلے پہلے اعمال میں جلدی کرو، ورنہ جب سب دین بیزار ہو جائیں گے تو تنہا ایک کا دین پر چلنا بڑا بھاری ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے جب عمومی فضا ہے ابھی دین پر چلنے کی، اعمال پہ لگنے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرمایا ہے کہ ان حالات سے پہلے پہلے اعمال صالحہ میں جلدی کریں۔ باقی اس کے بعد انشاءاللہ دجال کا اور پھر نزول عیسیٰ سب کا انشاءاللہ کئی ہفتوں کے اندر تذکرہ آئے گا۔ یہ اس وقت خاص طور سے اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ پچھلے ہفتہ بتلایا گیا کہ بہت سی آئے دن آوازیں اور محنتیں ایسی ہو رہی ہیں جو کسی نامانوس اور غیر دینی اور غیر مہدی اور غیر عیسیٰ کو لا کر کھڑا کر کے ان حدیثوں کی روشنی میں ان کی تعویلات کر کے نئے نئے سسٹم اور ٹیکنالوجی پر فٹ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی اور ان حدیثوں کے وقت اور مصداق پر ایمان لانے سے ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے اس نازک دور میں، فتنے کے دور میں اپنے عقائد کو جاننا، تاکہ اگر کوئی دین اور عقیدے کے خلاف کوئی آواز آئے تو پہلے سے ہمارے کان میں صحیح عقیدہ پہنچ چکا ہو، تو ہم کسی بھی آواز کو
قبول کرنے سے احتیاط کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین اور عقیدے پر قائم دائم رکھے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما۔ یا اللہ حدیث رسول سننے اور سنانے کو قبول فرما۔ یا اللہ جو عقیدہ اور جو تعلیم آج حدیث کے اندر ہم نے پڑھی اور سنی ہے، یا اللہ اس عقیدے پر 100% ہمیں ایمان اور یقین پیدا فرما۔ یا اللہ یہ عقیدہ ہمارے دل کے اندر راسخ اور پختہ فرما۔ بدعقیدگی سے گمراہی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ رمضان کے صدقے ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدر کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ رمضان کے روزوں تراویح اور عبادات کے بدلے ہم سب کے لیے دین پر، ہدایت پر، صحیح عقیدے پر موت تک جمنے کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ گمراہی سے، بدعقیدگی سے ہم سب کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اب تک گزرے ہوئے ان اوقات میں اگر ہم اپنی نااہلی اور محرومی کی وجہ سے تیری طرف سے مغفرت کے مستحق نہ ہوئے ہوں تو اللہ آج ہمیں معاف فرما اور آئندہ کے لمحات کو ہمارے لیے بخشش، رحمت اور مغفرت کا ذریعہ اور بہانہ بنا۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ یا اللہ رمضان کے مقدس لمحات میں تیرے دوست، تیرے ولی لوگ جو دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کی مقبول دعاؤں کو ہم سب کے حق میں تو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله۔